جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین یہ ہے کہ 30 سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے، پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہے تھے، ہر قسم کے جرم کر رہے تھے، ان لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اس کے خلاف ایک پرامن احتجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو اس قوم کو غصہ ہے، جو میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے، کہ کسی صورت ایک قوم اگر اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپریسی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ضمانت کے اوپر انسان کو کوئی عہدہ دیا جائے، اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، اور پھر 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہوتی ہے۔ اب اس کے خلاف اگر پرامن احتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ پھر کیا رہ گیا؟ ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر ہر دنیا کی جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے احتجاج کرنے کا، پرامن احتجاج کرنے کا، وہ حق بھی نہ دیا جائے۔ یعنی کون سی ملک کی پولیس سے اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں؟ یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ، یہ ہیں ان کے فالوورز یزید کے۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے، یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ، صرف اپنے ملک کی فکر ہے۔ تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں، یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے۔